السلام علیکم ناظرین، عربک لرننگ کورس کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی لطیف قسم کا ایک لیکچر جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں، جس سے آپ کی عربی کی تفہیم میں جو ہے بڑی بنیادی قسم کی مدد ملے گی۔ آپ کو عربی کی جو ہے پیچیدگیاں پہلے سے کہیں زیادہ سمجھ میں آنے لگے گی۔ چنانچہ بلا تاخیر ویڈیو کی طرف آتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ ادخلو اور ادخلو کے اندر بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ جی، یعنی آپ کے سامنے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، ادخلوہا یا ادخلوہا یا ادخلو ادخلو۔ جی، ادخلو یعنی حمزہ پر پیش اور ادخلو یعنی حمزہ پر زبر، تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو چلیں آئیں بلا تاخیر ان فرقوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلا فرق، جی ہاں، ادخلو کا مطلب ہے داخل ہو جاؤ، اور ادخلو کا مطلب ہے کسی کو کسی چیز کے اندر داخل کر دو۔ جیسے قرآن کریم کے اندر سورہ ہجر کے اندر ہے، ادخلوہا بسلام آمینین۔ اہل جنت کو ارشاد ربانی ہوگا کہ اے اہل جنت، اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ادخلو کا معنی کیا ہوا؟ داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے برعکس سورہ مومن کے اندر 24ویں پارے میں ارشاد ربانی ہے، ادخلو آل فرعون اشد العذاب، یعنی فرشتوں کو ارشاد ہوگا کہ ان فرعونیوں کو اس عذاب سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ جی ہاں، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں ادخلو کا معنی کیا ہے؟ داخل کر دو۔ تو ادخلو اور ادخلو میں پہلا فرق کیا ہوا کہ ادخلو کا معنی ہے خود داخل ہو جاؤ، اور ادخلو کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کر دو۔ دوسرا فرق، ادخلو کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے ساتھ ہے، اور جبکہ ادخلو کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مجرد مزید فی کے باب افعال سے ہے۔ جی ہاں، اب یہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے اور ثلاثی مجرد مزید فی کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ان پر الگ سے جو ہے باقاعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے لیکچرز جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ البتہ جو احباب کچھ عربی کی سوجھ بوجھ پہلے سے رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ وہ ابواب جن کا مادہ جو ہے وہ سہ حرفی ہوتا ہے، اور وہ سہ کے سہ حرف جو ہوتے ہیں، یعنی 3 کے 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اور جب ان 3 اصلی حروف کے اندر اور مزید حروف جو ہیں وہ ملائے جائیں اور ابواب سازی کی جائے، تو پھر ان کو ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ تیسرا فرق، جی ہاں، ادخلو کا جو شروع کا حمزہ ہے جس کے اوپر پیش پڑی ہوئی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے۔ جی ہاں، اور حمزہ وصلی کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس لفظ کا آغاز جو ہے اسی حمزہ سے کریں، یہ لفظ کسی لائن کے کسی سینٹنس کے شروع میں ہو، تو اس کا حمزہ پڑھنے میں آئے گا۔ اس کو ہم ادخلو سے شروع کریں گے، جیسے قرآن کریم کی آیت کا ابھی میں نے حوالہ دیا کہ ادخلوہا بسلام آمینین، ٹھیک۔ اور اگر یہ حمزہ درمیانے کلام کے اندر آئے تو پھر یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ وصلی ہو جائے گا، یعنی یہ پڑھنے میں حذف ہو جائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس جو ادخلو کا حمزہ ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، اور حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر حال کے اندر پڑھا جائے، چاہے وہ لفظ کسی جملے کے شروع میں ہو، چاہے وہ لفظ جو ہے کسی جملے کے درمیان میں ہو، ہر صورت کے اندر اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ تو ادخلو اور ادخلو میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ادخلو کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور ادخلو کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ قرآن کریم سے ادخلو کے حمزہ وصلی کے پڑھے جانے کی مثال، یعنی ابتدا میں آنے کی مثال میں تو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہی جا چکی ہے، یعنی ادخلوہا بسلام آمینین سورہ ہجر کے اندر، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، یہ حمزہ وصلی ہے اور آیت کے شروع میں ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ مثال کے درمیانے کلام کے اندر آئے اور نہ پڑھا جائے بلکہ وصل ہو جائے، اس کی مثال سورہ بقرہ سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ اذ قلنا ادخلوا هذه القرية۔ جی ہاں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، آگے اصل میں لفظ کیا ہے؟ ادخلو، تو اصل میں کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا۔ جی ہاں، لیکن اس کو وصل کرتے ہوئے ہم نے کیسے پڑھا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا۔ جی ہاں، اب آپ کے سامنے اس طرح سے
ادخلو کے حمزہ وصلی کی دونوں صورتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہیں کہ کس صورت میں یہ پڑھا جا رہا ہے اور کس صورت میں یہ حذف کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ادخلو اور ادخلو کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 قسم کے فرق ہیں۔ میں ان کی سمری جو ہے وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ ادخلو کا مطلب ہے داخل ہو جاؤ اور ادخلو کا مطلب ہے داخل کر دو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ادخلو کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مجرد فی کے ابواب سے ہے، جبکہ ادخلو کا تعلق جو ہے وہ ثلاثی مجرد مزید فی کے ابواب سے ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ادخلو کا جو شروع کا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، جبکہ ادخلو کا جو شروع کا حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ مفید معلومات ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے آپ کو کچھ افادہ ہو رہا ہے تو پھر اس چینل کو ابھی جو ہے سبسکرائب بھی کریں، بلکہ آگے احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔